صدر عارف علوی نے سپریم کورٹ کو خط لکھا ہے چیف جسٹس صاحب کو، اور انہیں سائفر کے حوالے سے وہ خط جس کو عمران خان نے جلسے میں لہرایا تھا اس حوالے سے کمیشن بنانے کی درخواست کی، اور بہت مناسب ہوگا کہ سپریم کورٹ اسی طریقے سے جیسے میمو گیٹ میں ایفیڈیوٹس لیے تھے، یہ میں اضافہ کر رہا ہوں کیونکہ میمو گیٹ کا حوالہ بھی دیا ہے صدر صاحب نے اپنے خط میں، ایک کمیشن بنایا جس میں آرمی چیف اور DGISI اور پاکستان کے سفیر سے سائنڈ ایفیڈیوٹس لیے جائیں، ان کی باتوں کے اوپر قوم اعتبار کر لے گی۔ ویسے اس بات کے اوپر جو اس وقت خلفشار ہے اس کو سنبھالا نہیں جا سکتا، تو آرمی چیف یا DGISI کا ایفیڈیوٹ ہوگا اور اس میں اسد مجید کا ایفیڈیوٹ ہوگا تو یقیناً وہ قابل بھروسہ سمجھا جائے گا، اور قوم کو تسلی بھی ہو جائے گی کہ جو چیزیں سامنے بتائی گئی ہیں وہی وہاں ڈسکس بھی یقیناً ہوئی ہوں گی۔ بلاول بھٹو نے آج قومی اسمبلی میں انہوں نے بھی ایک سازش کا تذکرہ کیا، یہ بات وہ وضاحت تو وہی کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے فلور آف دی ہاؤس تقریر کرتے ہوئے کہا کہ ایک دن پہلے ووٹ آف نو کانفیڈنس سے ایک وزیر نے کہا کہ وہ جلدی الیکشن پہ تیار ہو جاؤ نہیں تو ماشاء اللہ لگ جائے گا۔ دکھائیے گا جی۔ عدم اعتماد کا ایک رات پہلے مجھے ایک پیغام پہنچایا گیا، ایک دھمکی دی گئی کہ ہم فوراً الیکشنز مانیں یا مارشل لا ہوگا۔ یہ دھمکی ایک حکومت کا وزیر نے ہمارا ایک ساتھی کے تھرو مجھ تک پہنچایا، اور میرا خیال یہ ہے جبکہ وہ اسٹریٹجی عدم اعتماد کو ناکام کرنے کے لیے تھا۔ آپ ڈاکٹر صاحب اس کے اوپر کامنٹ کریں۔ جی، میں نے بھی یہ اڑتی اڑتی ان دنوں میں بات سنی تھی کہ کوئی وزیر ہیں جنہوں نے یہ پیغامات مختلف جگہوں پہ پہنچائے ہیں، ایک ہی وزیر نے مختلف لوگوں کو پیغام۔ جی، مجھے نہیں پتہ یہ کس کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن میرے بھی سننے میں آیا کہ ایک وزیر جو ہیں وہ یہ پیغام دے رہے ہیں۔ نام بتانا پسند کریں گے کس وزیر کا نام؟ غیر مناسب ہے کیونکہ میرے سے ڈائریکٹلی نہیں کہا کسی نے، مگر بات بالکل یہی تھی کہ بھائی یا تو آپ مارشل لاء کے لیے تیار ہو جائیں اور یا فوری طور پہ الیکشن کروا لیں۔ جب آپ اس کو جوڑیں اس بات سے جو پہلے بھی سامنے آئی تھی جس میں پھر فوج نے یہ وضاحت کی تھی کہ ہم نے نہیں کہا کہ فوری طور پہ الیکشن کے لیے وہ تیار ہو جائیں گے، یہ درخواست ہمیں دی گئی تھی، تو جب آپ اس کو جوڑیں اس بات سے جو وزیر اعظم صاحب کے سے منسوب کی جا رہی ہے مبینہ طور پہ کہ وزیر اعظم صاحب نے درخواست کی کہ اگر کوئی درمیانی راستہ نکلے، تو انہوں نے کہا وزیر اعظم صاحب کی طرف سے یہ بات آئی کہ اگر فوری طور پہ الیکشن کروائی جائیں تو وہ ایک درمیانی راستہ ہو سکتا ہے، تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ دو مختلف باتیں، ایک تو پبلک ڈومین میں آ چکی ہے جس پہ وزیر اعظم بھی بات کر چکے ہیں، ایکس وزیر اعظم عمران خان صاحب بھی بات کر چکے ہیں، اور اس کی وضاحت پھر دفاعی ہمارے اداروں کی طرف سے بھی آ چکی ہے، DGISPR کے سے بھی آ چکی ہے۔ اس وجہ سے وہ تو ایک بات ہے جس کو کسی نے ڈینائی نہیں کیا کہ ہاں یہ بات ہوئی ہے، وہی بات اگر کسی وزیر سے منسوب کی جا رہی ہے تو پھر آپ کو لگتا تو ہے نا کہ کوئی بات چل رہی ہے۔ صاحب آپ اس کی وضاحت کرنا چاہیں گے؟ صرف اس میں جو اضافت ہے وہ مارشل لاء کی ہے، جو ایک غیر آئینی ہے طریقہ کار، یعنی اس کو تھریٹ کو یا جو آپ کی خواہش ہے جس کا اظہار عمران خان صاحب کر چکے تھے، اس خواہش کو پھر جوڑا جا رہا ہے کہ اگر ہماری خواہش نہیں پوری ہوگی تو پھر مارشل لاء آ جائے گا۔ اب اس کا تیسرا آخری نقطہ یہ ہے کہ جو اس وقت سڑک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، خلفشار جو مچا رہے ہیں، جس طرح مسجد نبوی میں کیا گیا، یا لوگوں سے بدتمیزی کی جا رہی ہے یا اکسایا جا رہا ہے کہ سڑک کے اوپر یہ لڑائی شروع ہو جائے، تو جب آپ ان تینوں نکات کو جوڑتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے خیال میں نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے کہ کچھ تو ہے۔